صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے رمضان المبارک کے بعد اعمال کی استقامت، کیونکہ لوگوں کا ایک مزاج کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے،
خاص اوقات اور ایام میں عبادت کرتے ہیں، اور وہ خاص ایام اور اوقات چلے جاتے ہیں، عبادت کو ایسے ختم کر دیتے ہیں گویا کہ ان کے اوپر عبادت فرض ہی نہیں ہے۔ ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ خاص ایام اور اوقات میں گھروں میں خاص قسم کا کھانا پکتا ہے، بریانی، پلاؤ اور بھی چیزیں بنتی ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے ضیافت خاص کا انتظام ہوتا ہے، مہمان بھی کھاتے ہیں اور میزبان بھی کھاتے ہیں، اس کے بعد مہمان چلے جاتے ہیں اور گھر کے اندر مہمان نوازی کا ماحول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مہمان چلے گئے، مہمان نوازی کا حق بھی ہمارا ادا ہو گیا، اب کیا کھانا کھلانا؟ یہ سوچ کر کوئی آدمی روزانہ کھانے کے ماحول کو ختم کرتا ہے یا روزانہ کے ماحول کو جاری رکھتا ہے؟ جاری رکھتا ہے۔ اب اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کھانا کھا لیا مہمانوں کے جانے کے بعد، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، تو پھر اگر کوئی اس سے کہے مہمان تو نہیں آپ کھانا کیوں کھائیں؟ وہ کہے گا کہ بھائی مہمان کو اور روزانہ کے کھانے کے نظام کو کیا تعلق ہے؟ مہمان آیا تو ہم نے خاص انتظام کیا، مہمان چلا گیا خاص انتظام ختم ہو گیا، لیکن عام انتظام کا سلسلہ تو جاری ہے۔ سمجھ میں آئی مثال؟ بالکل اسی طریقے سے کہ رمضان المبارک آتا ہے یا خاص ایام اور اوقات آتے ہیں، اور ان خاص ایام اور اوقات میں خاص عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں، اور اللہ کے بندے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، اور وہ خاص ایام اور اوقات چلے جاتے ہیں، تو خاص احکامات کا حکم ختم ہوتا ہے، عام احکامات کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا ماحول ہے کہ ہم جب خاص ایام اور اوقات آ کر چلے جاتے ہیں، خاص عبادتوں کے ساتھ عام عبادتوں میں بھی کافی فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں الحمدللہ کئی جمعہ سے اس درد کو میرا اپنا فرض اور میری اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عبادت کرتے رہو، عبادتوں کو مت چھوڑو، کیونکہ عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھے، ہماری نمازوں سے ہمارا اللہ خوش، قرآن پڑھے، ہماری تلاوت سے ہمارا اللہ خوش، ذکر کرے، ہمارے ذکر سے ہمارا اللہ خوش۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اس میں سے 90 سے زیادہ فیصد لوگ کسی نہ کسی بڑے کو خوش کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اس وقت۔
یاد ہے آپ لوگوں کو جو ہر جمعہ برابر آتے ہیں، اول وقت سے آتے ہیں؟ کسی نہ کسی کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں 90 سے زیادہ لوگ. خدا کرے کہ میری بات غلط ہو جائے، چاہتے ہیں کہ میرے کسی کام سے میرا وہ جس کو میں بڑا سمجھتا ہوں خوش ہو جائے. میرا وہ جس کے ہاتھ میں میری سیلری اور تنخواہ ہے وہ خوش ہو جائے. میرا وہ جس کے ہاتھ میں کچھ پوزیشنز ہیں، اگر وہ چاہے تو مجھ سے خوش ہو کر وہ عہدے اور پوزیشنز ادا دے سکتا ہے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس کے پیچھے تو ہر خاص و عام پڑا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں اس پوری کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یاد آ رہا ہے کل کا گزشتہ جمعہ؟ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں گئے بغیر میں فوراً ادھر اس لیے آیا، ایک محترمہ فون کر کے کہتی ہے کہ حضرت بہت ساری باتیں چھوٹ گئی. میں نے کہا ہر جمعہ چھوٹتی ہیں. نہیں، گزشتہ جمعے کی کچھ اہم باتیں وہ سنتے سنتے ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی، میں اسے مکمل سننا چاہتی ہوں. اللہ کے بڑے ہونے کے آپ ایک دلیل پیش کرنا چاہتے تھے، بات ذرا دور چلے گئی. اس کی گفتگو میں بڑا ادب تھا. عجیب بات ہے، اگر عورتوں کا جمعے میں انتظام ہوتا تو تم لگا کر رہتے کہ معلوم نہیں تھا. حضرت ابھی ذرہ وقت بڑھا نہیں سکتے کیا بول کر الٹا انہیں بول رہی مجھے اللہ کی بندی. میں بولا محترمہ میں وقت کو کم کرنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر باہر پورے جمعے کا نظام ہو جائے. میرے یہ ساتھیان تو بڑے ادب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ حضرت یہ تمہارے سے ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ خود ہم کو بھی تنگ نظر آ رہا ہے. یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو 1.5 منٹ بھی جمعے کا 1.5 گھنٹے سے بڑا نظر آتا ہے. مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں ہے آج بھی لوگوں کو. دوسروں کے دروازے اور چبوتروں میں بیٹھنے کے لیے کہو، گھنٹے بیٹھیں گے، یوٹیوب میں غرق رہیں گے، فیس بک میں غرق رہیں گے، واہیات میں غرق رہیں گے، آنکھوں کے زنا میں غرق رہیں گے، کانوں کے زنا میں غرق رہیں گے، خیالات کے زنا میں غرق رہیں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھنا ان کے لیے ایسے ہو جائے گا جیسے آگ میں کودنا. جبکہ اللہ کے گھر میں کسی کا دل لگ جانا یہ ایمان کی سند ہے. ذری محنت کرو، شروع میں آتے جاتے رہو. جو لوگ آتے نہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں وہ آ کر نہیں ہے، بعد میں جا کر سناؤ. یہ چھوٹی سی کلپ بناؤ، آپ آتے جاتے رہو. سکون کی یہی جگہ ہے اس وقت. غرض ہر کوئی کسی نہ کسی بڑے کو خوش کرنا چاہتا ہے. اس کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اسی لیے ہم لوگ دن اور رات اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اذانوں سے لے کر نمازوں تک، ذکر سے لے کر تلاوت تک. پیدا ہوتے بھی ہیں تو اس بچے کے کان میں سب سے پہلے کسی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. حضرات صوفیہ و اولیاء
بڑا زبردست نقطہ بیان کرتے ہیں، بچے کے کان میں خدا کی بڑائی اس لیے پہلے بیان کرتے ہیں کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی بڑائی بیان کر کے اپنی زندگی کو غارت نہ کرے۔ تو بڑا نہیں، اب تو اتنا ہے، کل ذرا بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا، یہاں تک کہ تیرا وزن تقریباً 100-150 کلو کا ہو جائے گا، تیرا ہائٹ تقریباً 6-7 فٹ کا ہو جائے گا۔ صرف اتنی حد ہے، اتنا بڑا ہو کر بھی تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ، تیرے سے بڑے بہت ہیں اور ان سے بڑا ایک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کے ذریعے سے خدا کا بڑپن اس لیے ڈالتے ہیں، باپ تیرا باپ ضرور ہے لیکن تیرا باپ بڑا نہیں، ماں تیری ماں ضرور ہے جس کا احسان تیرے اوپر بہت بڑا ہے، لیکن اس کائنات میں انہیں بڑی نہیں ہے، ان سے بڑے بھی ہیں، ان تمام بڑوں کا ایک بڑا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک صاحب نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ حضرت ہمارے اذان پر اعتراض ہوتا ہے کچھ غیر مسلم بھائیوں کو کہ تم اپنے اللہ ہی کو بڑا کیوں کہتے ہو؟ یاد آ رہا ہے محبوب واقعہ آپ کو؟ ہماری اذانوں سے دنیا کو الرجی ہے آج، جبکہ اتنے زبردست کلمات ہیں اذان کے، آدمی تنہا بیٹھ کر اگر سنے گا اتنا سکون ملے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن ایک بات میں اندر کی کہہ دیتا ہوں، ویسی اذانیں بھی ہونی چاہیے نا ہمارے ماحول میں۔ بڑے بڑے پنگے ہوتے ہیں، آواز عجیب و غریب ہوتی ہے، سکون ملتا ہے اذان سے۔ آج کچھ لوگوں کو اذان سے عجیب اختلاف ہے، اذان بند کرنے کی باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ شرپسند لوگ اذان کو بند کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، بعض ریاستوں میں تو فجر کی اذان تک بند کر دی گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں کان کھول کر سنو، ان ریاستوں میں اذان بند نہیں ہوئی ہے، مائیک کے ذریعے سے اذان بند ہوئی ہے۔ اذان کوئی بند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو خاص تحفہ ہے۔ کسی نبی کی امت میں نماز کو بلانے کا ایسا زبردست نظام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے پیارے آقا کی امت کے لیے نماز کو بلانے کے لیے ایک زبردست انتظام فرمایا ہے، اور باقاعدہ صاف احادیث میں آتا ہے کہ اگر مؤذنوں کی اذان کی آواز، حاجیوں کی تلبیہ کی آواز، معصوم بچوں کے مدرسوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز زمین میں اگر نہ ہو، اللہ کا عذاب نازل ہونے میں دیر نہیں۔ ورنہ یہ انسان جس کو اللہ نے اتنی محبت کے ساتھ بنایا، یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن سے سجایا، وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کا امیر بنایا، لیڈر بنایا، خلیفہ بنایا، اور اللہ کی تمام مخلوقات جن میں سے جتنوں کو تم جانتے ہو، ان تمام مخلوقات کو سامنے رکھ کر ایک خیال پیش کرو کہ سب سے زیادہ خدا کی نافرمانی میں اگر کوئی مخلوق ہے تو یہی اشرف المخلوقات اس وقت اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے میں دیر نہیں. برے برے تو دور کی بات، اچھے اچھے گناہوں میں مبتلا ہیں. دوسرے انبیاء کی امت اگر گناہ کرتی مہلت بہت کم ملتی اور اللہ کا عذاب آ جاتا. علماء نے صاف لکھا ہے کوئی ایسا نبی بتاؤ جس کی امت پر اللہ کا عذاب نہ آیا ہو. یہ صدقہ ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مجموعی عذاب سے بچا کر رکھا ہے. ورنہ کون سا ایسا گناہ جو اس وقت امت نہیں کر رہی ہے. اور ایک تحقیق بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. امت سے صرف مسلمان مراد نہیں ہیں، دنیا کی تمام قومیں ہمارے آستہ کے اعتبار سے پیارے آقا کی امت میں ہے. پوائنٹ توجہ کے ساتھ سنیں. ہماری اپنی بات صاحب مانے یا نہ مانے، ہم اپنے لوگوں کو بٹھا کر ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اور یہ قانون ہم دوسرے لوگوں پر نافذ نہیں کرتے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا ان باتوں کی سچائی کہاں تک. امت سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہیں، پوری قومیں دنیا کے اندر جتنی ہیں وہ سب کے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ماننے والی امت اور ایک نہ ماننے والی امت. اکرم توجہ کے ساتھ ایک ایک نوجوان سے، ایک ایک بوڑھے سے، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں سے جو بات میں سننے والی ہیں توجہ کے ساتھ سنیں. آج اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب سے بچا کر رکھا ہے. میں وضاحت کے بغیر اشارے بیان کرتے ہوئے گزر جاؤں، دوسری قومیں بھی اللہ کے عذاب سے بچی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بڑی پیاری بڑی نازک بات بتا رہا ہوں میں. مسلمان بھی گناہ کر رہے ہیں، نہیں کرتے کیا؟ مسلمان بھی گناہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب سے بچایا ہے نبی کے صدقے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام قومیں جو اس وقت گناہوں میں مبتلا ہے، ان باتوں میں مبتلا ہے جن باتوں سے خدا ناراض ہوتے ہیں. میں تفصیل میں اگر چلا جاؤں تو میرے اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا، لیکن نقطہ اور پینٹ بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. دنیا کی تمام قومیں اللہ کے عذاب سے اگر بچی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا آستہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ صدقہ ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے؟ اس لیے کہ جتنے نبیوں کی امت پر عذاب آیا نا، وہ ماننے والی امت پر عذاب نہیں آیا، نہ ماننے والی امت ہی پر تو عذاب آیا. ہر نبی کے دور میں موسیٰ کی امت پر عذاب آیا تو کس پر آیا؟ جو موسیٰ کا انکار کر رہے تھے ان پر آیا. لوط کی امت پر عذاب آیا تو کس پر آیا؟ جو لوط کا انکار کر رہے تھے ان پر عذاب آیا. ہود کی امت پر عذاب آیا تو کس پر آیا؟ جو ہود کا انکار کر رہے تھے ان پر عذاب آیا. حضرت صالح کی امت پر عذاب آیا تو کس پر آیا؟ جو حضرت صالح کا انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آیا. موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو، زکریا ہو کہ یحییٰ ہو علیہم السلام، ان کی امتوں پر عذاب آیا. ماننے والیوں پر عذاب نہیں آیا، نہ ماننے والوں پر عذاب آیا. لیکن آج پیارے آقا کو نہ ماننے والے ہیں پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ امریکہ کبھی کا تباہ ہو جانا، اسرائیل کو جو مہلت مل رہی ہے
ہم پورے شان کے ساتھ ہمارے اپنے قرآن کو، ہمارے نبی کے فرمان کو رکھ کر کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مہلت مل رہی ہے، یہ ہمارے اپنے نبی کا صدقہ۔ ورنہ خود اسرائیلیوں کو پوچھو، یہودیوں کو پوچھو، وہ جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی امت پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ گناہ انسان کر رہا ہے، گناہوں میں ترقی، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں تو گناہ کو فیشن کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے، ضرورت کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے، علاج کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے، گناہ کرنے والوں کو ایوارڈز دیا جا رہا ہے، گناہ کرنے والوں کو انعام دیا جا رہا ہے، برسر عام گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کو صاف کہنے دیجئے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا آستہ ہے، ہماری اپنی باتوں کا پروف ہماری مقدس کتابوں میں ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی پروف تمہارے مقدس کتابوں میں ہے تو لے کر آئیے، اور اس کی سند اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں تو ہم بھی قبول کر لیں۔ اکرم صاحب، اتنے گناہ ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب اگر رکا ہوا ہے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق ساری کائنات میں اذان کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اور اذان کا سسٹم بھی کیسا ہے معلوم؟ آپ کے محلے میں اذان کتنے مرتبہ ہوتی ہے؟ جواب دو، منہ کھول کر جواب دو، زور سے بولو۔ 5۔ پہلی اذان، جو دوسری اذان، تیسری اذان، چوتھی اذان، 5ویں اذان، مغرب اذان ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے۔ فجر کی اذان فار ایگزامپل 4:45 کو ہوتی ہے، ظہر کی اذان 1 بجے ہوتی ہے۔ 4:45 سے لے کر 1 بجے تک ہمارے اپنے گاؤں اور شہر اور ہماری اپنی ریاست اور ہمارے اپنے ملک میں بیچ میں اذان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے یہ نتیجہ پیش کر دیا۔ اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے یہ نتیجہ کہاں سے پیش کیا؟ کون پیش کیا؟ کچھ غیر مسلموں نے پیش کیا۔ آج جن کے ہاتھوں میں سائنس ہے انہوں نے پیش کیا۔ آج جو اپنے آپ کو بڑے سائنسدان مانتے ہیں، آسمان سے نیچے اور زمینوں کے اوپر کی ہر چیز پر تحقیق کر کے عجیب عجیب نتیجے ساری دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں، خود ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اگرچہ یہ بات ضروری ہوتی، حالانکہ یہ بات ضروری نہیں ہے، لیکن توجہ، آج پتہ نہیں کہ بڑی گہری باتیں اللہ تعالیٰ اس عاجز اور گنہگار کے دل دماغ میں کیوں ڈال رہا ہے۔ یہ ضروری بات نہیں، اگر یہ ضروری بات ہوتی، ضروری نقطہ ہوتا، ضروری پوائنٹ ہوتا، اللہ کے نبی اپنے زمانے میں بیان فرما دیتے۔ یہ غیر ضروری نقطہ اور پوائنٹ ہے، لیکن آگے اور بعد والوں کی تحقیق ہے۔ آج جن کے ہاتھوں میں سائنس ہے، آج یہ لفظ ایک ایک لفظ توجہ کے ساتھ سنیں، آج جن کے ہاتھوں میں سائنس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے سائنس ہمارے پاس تھی۔ یہ بتانے کے لیے آج جن کے ہاتھوں میں سائنس ہے، یہ لفظ کہہ رہا ہوں میں، آج جن کے پاس سائنس ہے وہ لوگ زمین و آسمان کی گردش کو، سورج کی گردش کو، چاند کی گردش کو، ان کے راستوں کو تحقیق کر کر کے وہ عجیب و غریب نقطے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بہت سارے نقطوں کو دشمنوں نے جان بوجھ کر چھپا دیا، کہیں یہ نقطے کھل کر، یہ پوائنٹس کھل کر دنیا کے سامنے آ جائے تو ایک ہی وقت میں کروڑوں کا کلمہ پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ چھپا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ آج جن کے ہاتھ میں سائنس ہے وہ لوگ تحقیق کر کے بتا دیا، ہر مذہب کے اندر مذہبی ترانے، مذہبی آوازیں، مذہبی گیتیں،
کچھ کچھ الفاظ میں دنیا کی زبان بیان کر رہا ہوں، الفاظ کو میں دنیا کی زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ ہر مذہب میں کچھ ترانے ہیں، گیت ہیں، پرارتھنائیں ہیں اور جملے ہیں، کچھ ہیں، لیکن ساری دنیا میں 24 ہارس 20 پر 4 گھنٹے ایک سیکنڈ کی چھٹی کے بغیر، اللہ اکبر، محبوب صاحب توجہ، 24 گھنٹے، ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے، چاہے وہ 24 گھنٹے کا حصہ اندھیرے کا ہو کہ اجالے کا ہو، 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ کی چھٹی کے بغیر اگر کائنات میں دنیا میں کوئی آواز برابر پے در پے گونجتی رہتی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی اذان ہے۔ میں اور گہرائی میں جا کر آپ کو کیسے سمجھاؤں، ایک سبجیکٹ ہے یہ۔ لوگ تو دنیا کی چیزوں کو بانٹ لیے نا، کلروں کو بانٹ لیے، جانوروں کو بانٹ لیے، چاند سورج کو تک بانٹ لیے۔ اگر تارے کلر کے رنگ برنگ کے ہوتے تو تارے بھی بانٹ لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا بانٹنے کی تم کو ضرورت نہیں، تم ہوتے کون بانٹنے والے؟ ارے نادانو، تم بانٹتے کیوں ہو؟ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی تو ہے۔ چاند بھی تمہارا، سورج بھی تمہارا، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا، دن بھی تمہارا، رات بھی تمہاری، سفید بھی تمہارا، ہرا بھی تمہارا، گیرو کلر بھی تمہارا، پیلا کلر بھی تمہارا، کالا کلر بھی تمہارا، اور دنیا کے جتنی جانور ہیں وہ سب تمہارے ہیں۔ بعض کو یوز کیا جاتا ہے، بعض کو کھایا جاتا ہے، بعض کو پالا جاتا ہے، بعض کو چھوڑا جاتا ہے، سب تمہارا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ تم ہوتے کیوں بانٹنے والے؟ سب اللہ نے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا۔ خود اللہ کا فرمان میرے آقا بیان فرماتے ہیں، خلقت الاشیاء کلہا لک، اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہر چیز کو، الاشیاء، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا، لک، اے انسان تیرے لیے۔ میں میرے لیے کوئی چیز پیدا نہیں کیا، میں ضرورتوں سے پاک ہوں، میں ضرورتوں سے پاک ہوں، میں تقاضوں سے پاک ہوں، میں حاجتوں سے پاک ہوں۔ یہ جملہ ہے تو آپ کا ایمان خوشی سے مچلنے لگے گا۔ ضرورت بھی خدا کی محتاج ہے، حاجت بھی خدا کی محتاج ہے، تقاضے بھی خدا کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک تھا، ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب میں نے پیدا کیا تو تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ چاند بھی میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ سورج بھی میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور عبادتوں میں نے کچھ چیزوں کو نظام کے لیے چاند کے ساتھ جوڑ کر رکھا، کچھ چیزوں کو میں نے تمہارے نظام کے لیے سورج کے ساتھ جوڑ کر رکھا، کچھ عبادتوں کو چاند کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ نماز کے ٹائم ٹیبل کا جو نظام ہے وہ پورے کا پورا سورج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، 12 ربیع الاول ہو یا 27 رجب ہو یا 15 شعبان کا نظام ہے، وہ چاند کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے تاکہ تمہارا تعلق چاند سے بھی ہو، تمہارا تعلق سورج سے بھی ہو۔ نظام کو اللہ نے جوڑ کر رکھا۔ نمازوں کے اوقات کا سسٹم اور اوقات جو نکلتے ہیں وہ سورج کی گردش سے نکلتے ہیں، اور سورج ایک جگہ پر کھڑا ہوا نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں۔
دنیا چلتی ہے، سائنس کے جملے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ کہتے تھے کہ زمین کے اطراف چاند گردش کرتا ہے، سورج گردش کرتی ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ نہیں، زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، چاند کے اطراف گردش کرتی ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں، کیا ہے کہ مان لینا حلال اور حرام کا مسئلہ ان باتوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ سورج زمین کے اطراف پھرتا ہے، مان لو، ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر دنیا کہتی ہے کہ زمین سورج کے اطراف پھرتی ہے، مان لو، ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے، نہیں تحقیق کرا کہ نہیں کرا، چاند سورج زمین کے پیچھے تھے یا زمین چاند سورج کے پیچھے تھا؟ وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے بڑوں نے بھی لکھا ہے، ان باتوں کے پیچھے مت پڑو جن کا سوال نہ خبر میں ہوگا، جن کا سوال نہ حشر میں ہوگا۔ جیسا سائنس کہتی ہے مان لے کر چل جانا، خاموش کتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرے پاس ایک کتاب ہے، اسلام اور سائنس، یہ موٹی کتاب ہے۔ اس میں شروع میں سائنس کو قبول کرنے والے اور سائنس کو انکار کرنے والوں کی کچھ تحقیق پیش کیے ہیں۔ ایک زمانہ عیسائی لوگ سائنس کے اتنے دشمن تھے، ان کی قوم کا کوئی بچہ یا جوان بڑا کوئی سائنس کی بات کرتا تو وہ واجب القتل ہو جاتا۔ ابھی اب بتاؤں، اٹھانے میں 2-3 منٹ لگ جائیں گے، اور جمعہ کے بیان کے موقع پر مجھے وہ 2-3 منٹ بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے قوم کا آدمی سائنس کی کوئی بات کہتا تو وہ واجب القتل ہوتا۔ ایک زمانہ سائنس کی باتیں کرنے والے ہزاروں لوگوں کو ان کی قوم کے علماء نے قتل کا فتویٰ دے کر قتل بھی کیا۔ جب ایک زبردست سائنسدان عیسائی اپنی تحقیق کے مطابق یہ کہا کہ زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے، آپ سن رہے نہیں سن رہے؟ زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے، تم لگا کیا بولیں گے؟ ہاؤ کیا حضرت؟ بس۔ لیکن جیسے ہی وہ سائنسدان کہا کہ زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے، سورج زمین کے اطراف گھومتا نہیں، ان کے مذہب کے علماء کرام سب جمع ہو کر اس کے ایمان پر بحث کرنے لگے۔ اب آپ پریشان ہیں کہ انہیں اس کے پیچھے، انہیں اس کے پیچھے، اس پر ان کے اپنے مذہب کی بات کہاں سے آ گئی؟ لیکن تمام ان کے مذہب کے علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرنا واجب ہے۔ میں وہ صفحہ دیتا ہوں، آپ ڈالیے۔ پورے علماء اس بات پر، ان کے مذہب کے پورے علماء کا تو تمہیں سمجھ جانا نہیں، دیوبند کے فارغین مل کر، ہر مذہب کے لوگ جو مذہب جانتے ہیں ان کو عالم ہی کہا جاتا ہے۔ سب علماء اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ واجب القتل ہے جو کہا کہ زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے۔
پھر آگے ایک بحث چھڑ گئی، جب یہ واجب القتل ہے تو اسے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کسی نے کہا کہ سولی میں چڑھا دی جائے، کسی نے کہا کہ اسے تلوار سے اس کے سر کو تن سے الگ کر دیا جائے۔ عقل میں انہی علماء کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ نہ سولی میں چڑھایا جائے، نہ اس کو قتل کیا جائے، اسے کسی طبق میں، بڑے طبق میں، پلیٹ میں، اس کے لیے ایک بڑی پلیٹ اور طبق بنایا جائے، اس میں زبردست آگ لگائی جائے، اس آگ میں اس کو زندہ ڈالا جائے۔ کیوں سولی نہ دی جائے؟ قتل کیوں نہ کی جائے؟ تو وہ بڑا عالم کہتا ہے کہ یہ اتنا ناپاک ہو گیا، سولی اور قتل کے ذریعے سے اس کا خون کا قطرہ بھی زمین میں گر گیا تو زمین گندی ہو جائے۔ اتنی نفرت تھی سائنس سے۔ اور آج مسلمانوں پر اور مسلمانوں میں بھی علماء پر الزام لگاتے ہیں کہ علماء سائنس کے اور ترقی کے مخالف ہیں۔ نادان ہیں، بے وقوف ہیں۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سائنس کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت کم مواقع ایسے ہیں جہاں جا کر سائنس اسلام سے مخالفت کرتا ہے، ورنہ اسلام کو سمجھنے میں سائنس کے ذریعے سے جو مدد ملتی ہے شاید کہ کسی اور ذریعہ ہو۔ 2 جمعہ پہلے بھی بولیا نہیں میں، کل سر کے مسح کی تحقیق پر زبردست ایک بہت بڑا ڈاکٹر اسلام قبول کیا۔ سر کے مسح کی تحقیق پر آج اسلام کے دشمن اسلام کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کے اندر رہنے والے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام کے دشمن اسلام کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی قریب میں ایک سائنسدان بڑی عجیب و غریب تحقیق پیش کیا، کہتا ہے کہ انسان اصل میں زمین کی مخلوق نہیں ہے۔ توجہ، سن رہی سونی؟ ہاں، زبردست تحقیق پیش کیا، انسان اصل میں زمین کی مخلوق نہیں ہے۔ کتے، بلی، شیر، چیتے، درخت، نہریں، پہاڑ، یہ سب زمین کی مخلوقات ہے۔ انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ کہیں سے زمین میں اتارا گیا ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے یہ جنتی ہے، اس کے باپ کو ایک وجہ سے زمین میں اتار دیا گیا، نسل آگے بڑھی، انشاءاللہ پھر یہ وہیں جائے گا جہاں سے آیا۔ اور وہ دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ اکرم صاحب دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ اگر یہ زمین کی مخلوق ہوتی، یہ سردی اور گرمی کے موسموں سے بے پرواہ ہو جاتا،
لیکن یہ زمین کی مخلوق نہیں، گرمی کے موسم میں بے قرار ہو جاتا ہے، سردی کے موسم میں بے قرار ہو جاتا ہے۔ کوئی اور مخلوق بے قرار ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ وہ زمین کی ہے تو زمین کے موسم اسے فٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان زمین کا نہیں ہے، اس لیے زمین کے موسم اسے فٹ نہیں ہوتے، زمین کے کھانے بھی اسے برابر شوٹ نہیں کرتے۔ لمیٹڈ کھاتا ہے تو بیڑا پار ہوتا ہے، روٹی ہی صحیح حد سے زیادہ کھا لیتا ہے تو طبیعت خراب، گوشت ہی صحیح حد سے زیادہ کھا لیتا ہے تو طبیعت خراب، بادام ہی صحیح حد سے زیادہ کھا لیتا ہے تو طبیعت خراب، کھجور ہی صحیح حد سے زیادہ کھا لیتا ہے تو طبیعت خراب۔ اسے زمین کی کوئی چیز سٹ نہیں ہوتی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ یہاں کا نہیں، کہیں اور کا ہے۔ اب سائنس کی تحقیق انسان کہاں سے آیا بتایا کہ نہیں بتایا، اور ان لوگوں کے منہ پہ تماچا مار رہی ہے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، چلتے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یقیناً وہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا بندر تھے۔ سیم ہونا باپ دادا ہونے کی دلیل تو نہیں۔ سائنس آج بھی کہتی ہے انسان پہلے بندر تھا۔ اسکولوں میں فوٹوز بھی آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ عبداللہ صاحب جھکا ہوا بندر چار پیروں میں رہتے ہوئے ذرا جھکتے اٹھتے 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 ایک شاہکار انسان کے شکل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ انسان بنانے کی نعوذ باللہ خدا کے پاس طاقت نہیں تھی۔ کیا بات ہے! انسان اشرف المخلوقات ہے، بندر کو جب میرا رب بنا سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایک مخلوق سے ایک مخلوق کیسے بنی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سائنس اسلام کو سمجھنے میں معین و مددگار ہے۔ سائنس کو سامنے رکھو، سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سائنس کو سامنے رکھو، کرامات سمجھ میں آ جائیں گے۔ سائنس کو سامنے رکھو، انشاءاللہ تعالی معجزات سمجھ میں تو نہیں آئیں گے، لیکن معجزات کو مان لے گا۔ سمجھنا الگ، ماننا الگ۔ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، معجزے کو ماننا پڑے گا۔ سائنس کو سامنے رکھو، سمجھ میں آ جائے گی باتیں۔ ہواؤں میں اڑتے تھے ہمارے اولیاء، آج کیا گنہگار نہیں اڑ رہے ہیں؟ جب گنہگار اسباب کو سامنے رکھ کر اڑ سکتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے فضل سے عبادات کے صدقے میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ آج سائنس کہتی ہے آگ میں بھی آدمی اگر کود جاتا ہے، توجہ، کبھی کبھی پڑھا ہوئی باتیں آج یاد آ رہی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، جبکہ آج ارادہ کر کے آیا 2:15 کو ختم کرنا بول کر۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، جلے کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل، یہ ہمارا ایمان ہے، سامنے والا تو ماننا ہے، اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ بھی ابراہیم کو جلانے والی آگ جو تھی وہ معمولی آگ نہیں تھی، پاورفل آگ تھی، کئی میٹر اوپر سے بھی پرندہ گزرتا تھا جل کے خاک ہو جاتا تھا۔ ویسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن ابراہیم جلے نہیں۔ ماننا ہے ہم لوگوں کو یہ معجزہ، سمجھ میں تو نہیں آئے گا معجزہ۔ سمجھنا کہ اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ کود کے دیکھو، ہے ہمت کودنے کی؟ تمہیں کہتے تمہیں نہیں، سگریٹ پی کو سگریٹ کا چرکا لگ گیا تو پلاسٹر لگا لیتے ہیں، پورا جسم آگ میں کود جانا معمولی بات ہے۔ آپ دنیا، سائنس، اسلام پر
تحقیق کرتے ہوئے نتیجہ نکالتی ہے، آدمی کسی بھی مصیبت میں اگر گرفتار ہو جاتا ہے، وقت گرفتار اس کے ذہن میں اگر کوئی بات رہتی ہے تو اس بات کا اثر مصیبت سے باہر نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت حضرت ابراہیم کا خیال آگ کی طرف نہیں تھا، اللہ کی طرف تھا۔ اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ سائنس کے ذریعے سے پہنچے کہ نہیں پہنچے اسلام کے قریب؟ اسلام کبھی اس سائنس کے مخالف نہیں تھا، بلکہ قرآن میں اشارات ہیں، سائنس کے زبردست اشارات ہیں۔ میں نے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو جمع کر کے رکھا ہے، کچھ نکات جمع کر کے رکھا ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آج مجھے اس پر بات کرنا ہے تو میں وہ تمام چیزیں جمع کر کے لے کر آ جاتا آپ کو بتانے کے لیے اسلام کبھی سائنس کے مخالف نہیں۔ اور ایک نقطہ بیان کر کے آگے گزر جاتا ہوں، مزہ مل رہا ہے آپ کو تو آپ کے مزے میں میں کیوں مقل بنوں؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں آپس میں گول پھرتی ہیں۔ ہمیں بھی اسکول میں پڑھے ہی، لیکن اللہ کا فضل زیادہ نہیں پڑھے۔ الحمدللہ پڑھے ہیں، لیکن اسکول میں پڑھے ہوئے اسباق بعد میں مدرسے میں الحمدللہ داخل ہونے کے بعد مدرسوں کا جو صدقہ مل رہا تھا اسے ٹالی کرتے ہیں تو اللہ اکبر کیا مزہ آتا ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے آپس میں پھرتے رہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ کب نازل ہوا قرآن؟ 1450 سال پہلے نازل ہوا۔ 1450 سال پہلے سائنس کیا تھی؟ سائنس کا سین بھی نہیں تھا، یس بھی نہیں تھا، لیکن قرآن اس کے اندر اشارہ کر دیا۔ کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون۔ اس آیت کو رکھ کر مفسرین کرام نے فرما دیا کہ آسمان اور زمین کے نیچے رہنے والی چیزیں آپس میں گول پھرتی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونے کی دلیل اس آیت سے کیسے نکلی؟ سمجھتے ہی کہ تو سمجھاتا ہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آج کل جمعے میں بورڈ بھی لے کر آنا ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں پھرتے رہتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کیسے؟ کل فی فلک یسبحون، کاف لام فا یا فا لام کاف الگ الگ کرے تو میں اسی لیے بولیا سمجھتے ہیں کہ تو سمجھاتا ہوں، بورڈ رہتا تو بولنے سمجھنے پڑھے لکھے حضرات الحمدللہ ذرا تمہیں بھی کوشش کرے تو الگ الگ حروفوں کو جمع کرے تو جملے بنتے سو۔ سمجھ میں بات؟ پورا قرآن 20 پر 9 حرف ہی ہے، ایک دوسرے کو جمع کرتے جملے بنتے گئے، بنتے بنتے پورا کلام بن جاتا ہے۔ ہماری بھی گفتگو کا وہی حال ہے، حروف جمع کرتے ہیں تو جملے بنتے ہیں۔ کاف ایک حرف، لام، فا، یا، فا، لام، کاف الگ الگ کیا ادھر سے، کاف لام فا یا فا لام کاف۔ پھر ادھر سے اگر اس جملے کو الگ الگ کریں گے، ادھر کی جو ترتیب آتی نہیں ادھر سے کرے تو بھی وہ ترتیب آتی، ادھر کاف ادھر کاف، کاف کے بعد یہاں لام، کاف کے بعد وہاں لام، پھر لام کے بعد یہاں فا، وہاں بھی لام کے بعد یہاں فا، فا کے بعد یا، یہاں بھی فا کے بعد یہاں۔
ایسے ہی ادھر سے کرے تو بھی ویسے حروف، ادھر سے کرے تو بھی ایسے حروف۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہے، عجیب نکتہ ہے، ادھر ادھر سے سیم ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کے نیچے رہنے والی تمام چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے ابا جان رحمت اللہ علیہ ایسے موقع پر مزاح کے طور پر ایک بات بولتے تھے، اردو میں بھی کچھ الفاظ ہیں ایسے، ادھر سے لکھے تو بھی ووت، ادھر سے لکھے تو بھی ووت، وہ دو لفظاں، ایک داماد۔ اردو پڑھے تو سمجھاؤں گا میں، پڑھے ہی نہیں پڑھے ہی اردو۔ حمید بمڑے مار لے کر رہتے ہیں اردو بچاؤ بول کو، حمید ہمارے بچوں کو انگلش اسکولوں میں چھوڑ رہے ہیں۔ کیا حفاظت کا عجیب انداز ہے، دیکھو یوم اردو میں آ کر بیٹھ کر اردو کے بارے میں بیان کرنے والوں کی اردو سے اردو کا جنازہ نکلتا ہے۔ واہ واہ، یوم اردو کے جلسے منا کر چیف گیسٹ کو جسے بنا کر بلایا جاتا ہے، ان کے بچے اردو اسکولوں میں قدم تک نہیں رکھے۔ اردو بچاؤ اور اردو کی حفاظت کی تحریک کرنے والے حضرات، ان کا دستخط خود اردو میں نہیں ہوتا۔ ہمارا حال ہی ہے۔ جبکہ ملک کی ایک خوبصورت زبان ہے اردو، جمہوری زبان ہے اردو، رائٹنگ عربی و فارسی سے ملتی تو ہے لیکن بڑی خوبصورت زبان اردو، بڑی پیاری زبان اردو، اور صرف مسلمانوں کی زبان نہیں اردو، پورے ملک کی زبان ہے اردو۔ پورے ملک کی زبان ہے اردو۔ کچھ لوگ سازش کے طور پر اردو کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اردو کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور اردو بچانے کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن میرے پیاروں اردو کے ساتھ اس وقت جتنا ظلم ہو رہا ہے شاید کہ دنیا کی کسی زبان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں زبانوں کے ساتھ بھی جو مذاق ہو رہا ہے نا، شاید کہ کسی اور ملک میں زبانوں کے ساتھ وہ مذاق ہو رہا ہے۔ ابھی انکل ہمارے ایک ریاست کا الیکشن کا تختہ پلٹتے ہی اپنے بجٹ کے لیے جو شرط پیش کی ہے، وہ شرط اگر دوسرے ملکوں تک چلے جائے تو ہمارے ملک کا سر شرم سے نیچے ہو جائے گا۔ آپ کہاں ہیں سیاست میں؟ آپ جیسے شریف تو دنیا میں ہے نہیں کوئی۔ آپ کو صرف سیاست کی وہ باتیں نظر آتی ہیں جو ظاہر میں ہے۔ کیا دماغ ہے، کیا بے وقوفی ہے، کیا حماقت ہے۔ ہماری پارٹی آئی تو ہمارے سے بجٹ ملے گا، ہماری پارٹی نہیں آئی تو ہمارے سے بجٹ نہیں ملے گا۔ تو میں ایسے لوگوں سے اور راجنیتی کے کرسیوں پہ زبردستی قبضہ کیے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم ملک کے ایک بڑے کرسیوں پہ بیٹھ کر ریاستوں کے بجٹ پر بیہودہ شرط لگانے والے نادانوں، تمہاری عقل کو کون سے پاگل کتے نے چاٹا ہے پتہ نہیں ہے۔ جس ریاست کے ساتھ تم دشمنی کرتے ہو وہ ریاست بھی تو تمہارے ہی ملک کا حصہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تی بھی ہلاو رے بابا۔ سمجھاتا ہوں، سمجھو۔ میرا گھر ہے، میرا اپنا ایک پریوار ہے، میرا گھر
میرا اپنا ایک پریوار ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میں محنت کر کے پیسے جمع کر کے رکھا ہوں۔ کچھ حقوق ہوتے ہیں جو بغیر شرط کے ادا کرنا پڑتا ہے۔ بڑا ٹہر ٹہر کر ان باتوں کو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ شریعت والی بات بھی ہے، سیاست والی بات بھی ہے، اور ضرورت والی بات بھی ہے۔ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ۔ میرا اپنا ایک پریوار ہے، بیوی ہے، امی ہیں، ابا ہیں، بچے ہیں، اور میرے گھر والوں کی کچھ ضرورتیں ہیں جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے کسی قسم کا شرط بیان کرنا اچھا نہیں۔ بغیر شرط کے ان کے ضرورتوں کو میں پورا کرنا یہ میرے اخلاق بھی نہیں، میرا فرض ہے۔ میں اس کے لیے کتنے مثالیں دوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بات کھولتا ہوں اور جملہ کہتا ہوں تو مجھے مثال ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے مولانا، مثال سمجھ میں ذہن میں آ جاتی ہے۔ میرا اپنا ایک پریوار ہے، اردو سے بات گئی میری، کلن فی فلکی یسبحون، سائنس سے بات گئی، سمجھ میں آئی بات؟ ذہن میں رکھو عنوان، آگے انشاءاللہ تعالی بات کریں۔ میرا اپنا ایک پریوار ہے اور میرے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، ان کا حق ادا کرنا ہے، مجھے عام حق ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے کسی قسم کی شرط مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ بچہ میرا ہے، میں کھلاؤں تو کھانے کی عمر ہے، کمانے کی بھی اس کی عمر نہیں ہے۔ اسے کھلانے کے لیے اگر میں یہ شرط بیان کر دوں، میری بات سنیا تو میں تجھے کھلاتوں، تو پھر وہ بچہ ممکن ہے کہ پیچھے پیچھے جا کر ڈی این اے بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ انیچ میرا باوا کی نہیں، غلطی سے باوا بن گا کی۔ ایسے باتیں بولے تھے کہ گھگوؤں کو سمجھ میں آتے ہی سو، مہذب باتیں، مہذب مثالیں سمجھ میں نہیں آتے۔ ملک کو غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسا کوئی کرشمہ بتا دے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ زبانوں میں اختلاف، رنگ روپ میں اختلاف، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرا بچہ ہے کہ بچی ہے، کمانے کی عمر نہیں ہے، چھوٹے ہیں جن کا حق مجھے ادا کرنا ہے۔ ایسے عمر کے وقت میں اگر میں بحیثیت باپ کے اس کی ضرورتیں جو میرے فرائض میں داخل ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی ضرورتیں جو میرے فرائض میں داخل ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں شرائط لگاتا ہوں، تو اسے ایک مشفق باپ نہیں کہتے۔ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے شاید یہ بچہ پیدا ہو گیا اور اپنے طرف سے ایک سودا کر رہا ہے۔ ایسے ہی ملک کی بڑی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی ذمہ داریوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ادا کرنے میں، شرائط نہیں۔ بغیر شرائط کے حق ادا کرنا ہے۔ ہماری زبان اس ریاست میں چلے گی تو ہم یہ کریں گے، وہ زبان چلے گی تو یہ کریں گے، وہ زبان چلے گی تو یہ کریں گے۔ ایک ماحول بناؤ ملک کا، محنت کرو ملک میں۔ ریاستوں کی زبان ریاستوں کی ہے، اس کے علاوہ ملک کی اور بھی زبانیں ہیں جس کے ساتھ ہمارا جڑ کر رہنا ضروری ہے۔ ابھی قریب میں ایک بیان آیا بڑے لوگوں کی، بڑے کا تو ہمارے بڑے نہیں، راجنیتی میں بڑے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری بات مانیں گے کیونکہ اتفاق سے اس ریاست میں ان کا ڈبہ گول ہو گیا۔ آج کل کے الیکشن ایسے نہ ہو رہے ہیں، کوشش کر کے بھی ناکام اگر ہو جاتے ہیں تو پھر شام کو غصہ جیسا آتا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ کہہ دیا، اس ملک کے الیکشن کو، یعنی میرے ملک، مہان ملک بھارت کے الیکشن کو اس وقت تک سویکار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک کا الیکشن ای وی ایم سے باہر نکل کر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ای وی ایم کے الیکشن کا اعتماد ختم ہو گیا۔
ای وی ایم کے الیکشن کا بھروسہ ختم ہو گیا. اور یہ بات تو واضح طور پر آ رہی ہے، ای وی ایم مشن، الیکشن مشن جہاں بنائی گئی اس ملک کے اندر اس مشن کے ذریعے سے الیکشن نہیں ہوتا، اور ہمارا ملک اس مشن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے، پوری دال کالی ہے. حکومتیں کوئی کام کرتے تو نہیں، قوم کا ٹینشن بڑھنے سے بڑھتا جا رہا ہے. اور عجیب بات، 1-2 منٹ اس پر کہہ دیتا ہوں میں، الیکشن لڑنے والے بھی ایسے آفراں دے رہے ہیں، عجیب آفرز ہیں، اور پبلک بھی اتنی بھولی بھالی ہے. میں ان کو دیوانہ، بیوقوف یہ جملے بھی کہنا نہیں چاہتا. جو ضرورت ہے وہ باتیں نہیں کرتے. کیسی گرمی چل رہی ہے، خون بھی پسینہ بن کر باہر نکل رہا ہے مولانا. باہر قدم رکھتے ہوئے بعض ریاستوں میں ڈر اور خوف ہوتا ہے. ویسی کچھ ریاستوں میں ابھی قریب میں الیکشن ہوا، جہاں جا کر آتے ہی فیئر اینڈ لولی کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، اپنا اصل کریئر ڈم ہو جاتا ہے. منجھ نہیں دیکھ کر پہچانے آپ؟ تقریباً یہ پورا ہفتہ میرا 1-2 دن چھوڑ کر تمل ناڈو میں گزرا ہے. صبح سے 3 مرتبہ صابن سے منہ دھو لے کے آیا ہوں، تاکہ تمہیں دیکھ ڈال کر پہچانے نہیں. تو 2 دن چھوڑ کر پورا ہفتہ مولانا تمل ناڈو کے سفر میں جا کر آیا. اور تمل ناڈو کی گرمی ہو، ارے گرمی کے سیزن میں گرمی ہی ہوتی ہے. ایسے وقت میں مہیلاؤں کو، عورتوں کو بس میں ٹکٹ فری. جو بھی الیکشن میں کھڑتا ہے یہی اعلان کرتا ہے. میں کہتا ہوں بس میں ٹکٹ فری کا اعلان کرنے کے بجائے تمام ریاستوں کے حکومتوں کو 2 کام کرنا. ایک کام کیا، بس کی ٹکٹ فری مت کرو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ٹکٹ رکھو. ٹکٹ کی قیمت کم کر کے ہر بس کو اے سی فٹ کرو. اس سے غریب ہو کہ امیر ہو، بس میں چڑھ کر اپنی منزل کو جانے تک بس کا سفر سکون سے تو گزرے گا. ارے یہ فارمولا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ جیسے بڑے لوگ والوو، مرسڈیز بینز، ڈبل ایکسل اس میں سفر کر لیتے ہیں، اور بسیں بھی اتنی زبردست پرائیویٹ بن چکی ہیں. ان بسوں کے سیٹ جو سلیپر ہوتے ہیں اس میں سفر کرنا سہاگ رات کو یاد دلا دیتا ہے. لیکن غریب، ہر کوئی غریب ایسے بسوں میں سفر نہیں کر سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو عورتیں گود میں لے کر ان بسوں میں سفر کرتی ہے. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے. کیا حکومتیں اندھی ہیں؟ ان کو قوم کا پسینہ نظر نہیں آتا؟ اور میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں ایسے اندھوں کو پسینہ کیا، قوم کے خون بھی نظر نہیں آئے گا. اسپتالوں کا کیا حال ہے؟ یہ آفر دو، اور اسپتالوں میں خفیہ تحقیقات کرو، پبلک کو سہولت پہنچانے کے آفرز دو. ادھر والے کھڑے ادھر والوں کے خلاف، ادھر والے کھڑے ادھر والوں کے خلاف، دونوں کی جنگ جاری رہتی ہے. بیچ میں ای وی ایم جیت جاتا ہے. قوم سزا 5-5 سال تک بھگتتی رہتی ہے. میرے ملک کے واسیوں کو، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب ایک رشتے سے میرے بھائی بہن لگتے ہیں. کب عقل آئے گی ان لوگوں کو؟ کب عقل آئے گی؟ 8 گرام سونے کی ضرورت نہیں،
25 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کی ضرورت نہیں، مہینے میں سال میں 6-7 سلنڈر کی ضرورت نہیں، عورتوں کو بسوں میں فری ٹکٹ کی ضرورت نہیں، عام پبلک کو فائدہ کیا پہنچتا ہے ان فائدوں کو پہنچاؤ، تب حکومتیں چلیں گی۔ مسلمان بیٹھے کہ ہندو بیٹھے، ملک کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے ملک کا چہرہ ہے۔ اس ملک میں کبھی اورنگزیب کی تصویر ملتی ہے تو کبھی شیواجی کی تصویر بھی مل جاتی ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، عام پبلک کو فائدہ کیا ہے؟ گیس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے۔ اسپتالوں میں ایک آپریشن کے لیے 15 ٹیسٹ۔ کبھی اگر موقع مل گیا سیکولر اسٹیج میں بات کرنے کا، سب کے چھکے چھڑا دوں میں، ویسے تو چھڑاتا ہی رہتا ہوں۔ الحمدللہ، کل بھی مرنا آج بھی مرنا، حق چھپا کر جینے سے حق بول کر مرنا، یہ ٹیپو سلطان کی خواہش رہی۔ آج کیا ہے؟ ایک آپریشن کے لیے تقریباً 15 ٹیسٹ۔ پرائیویٹ اسپتال چلے گئے، پیسے والا پیسے دیتا ہے، بیڈ ہی کے اندر تمام ٹیسٹنگ ہو جاتے ہیں۔ غریب اگر گورنمنٹ اسپتال کو جاتا ہے، 15 ٹیسٹوں کے 15 کمرے حلقے الگ ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں جاؤ، وہاں سے لے کر وہاں جاؤ۔ مریضوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے ریاست کے سی ایموں کو نظر نہیں آتا، ہیلتھ منسٹروں کو نظر نہیں آتا۔ یہ آفر دو اور اندر سے خفیہ تحقیقات کو جاری رکھو تاکہ اندر کا کرپشن کھل کر نظر آ جائے۔ ہمارا ملک اللہ تبارک و تعالی اسے جلد سے جلد بیدار کرے، اس کے مقدر کو سنوارے۔ ذرا راجنیتی میں فرق آتا ہے تو پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اسی لیے ایک عورت شرم آنی چاہیے۔ ایک عورت، اس ملک کی، بنگال کی ایک عورت دلی تک اس آواز کو، وہ بھی مردانیت اور نامرد کی جملے کو سامنے رکھ کر کہتی ہے کہ اگر تم مرد ہو تو بیلٹ پیپر کا الیکشن کر کے دکھاؤ۔ یہ جملے سننے سے پہلے ایسے لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ جملے سننے سے پہلے یہ مردانیت کو للکارنے والے جملے ثبوت پیش کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے الیکشن میں سب چل رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں الیکشنوں میں مذاہب کو لے کر آ جاتے ہیں، ہندو مسلمان کو لے کر آ جاتے ہیں، مسجد اور مندر کو لے کر آ جاتے ہیں، آشرم اور مدرسوں کو لے کر آ جاتے ہیں، حجاب اور نقاب کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ابھی موٹے انکل نے کیا کہا؟ فلاں جگہ پر ہماری پارٹی آ گئی، فلاں جگہ۔ یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، پورا میڈیا کھلا ہوا ہے، آپ میں سے سب سنتے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے آگے میں بیان کروں گا۔ ابھی ہمارے ملک کے موٹے انکل کیا کہتے ہیں؟ فلاں ریاست میں ہماری پارٹی آ گئی اور چلتے چلتے پورے ملک کے اندر ہماری حکومت آ گئی، ہم ایک گائے کو بھی کاٹنے نہیں دیں گے، اور جو کاٹے گا اسی سولی کی سزا دیں گے۔ وہی موٹے انکل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بے غیرتی کے جملے تم کیوں سنتے ہو؟ چلو، اگر تمہارے جملوں کا اشارہ مسلمان ہے، ہم کو کھانے کے لیے ہمارے خدا نے اور بھی آئٹمس رکھے ہیں۔ اگر ہم بڑے کا نہیں کھا سکتے تو چھوٹے کا کھائیں گے، اگر دھرتی کا نہیں کھاتے تو ہم بحری کھائیں گے۔ اور چلو، اگر زمین میں گوشت نہ ملے تو ہم ویجیٹیبل بھی کھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ چلو، ویجیٹیبل بھی نہ ملے
تو روزہ رمضان میں رکھ کر بھوکے رہنے کی مشقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یقیناً اگر آپ کو ملک کے جانوروں سے محبت ہے، گائے سے محبت ہے، بیل سے محبت ہے، بھینس سے محبت ہے، ان پر ہونے والے اتیاچار کے خلاف آپ آواز اٹھا کر بھولے بھالے لوگوں کا ووٹ لوٹ رہے ہیں، تو پھر لاؤ حساب، بیٹھو۔ اس ملک کے اندر جو گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک نماز پڑھنے والے ہیں کہ پوجا کرنے والے ہیں؟ نماز پڑھنے والے ہیں کہ پوجا کرنے والے ہیں؟ کیسی کیسی کمپنیاں جہاں سے ہزاروں ٹن گوشت باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور مسلم ممالک میں اپنے گوشت کا بیوپار بڑھانے کے لیے وہ اپنے مذہب کے نام نہیں ہمارے نام رکھتے ہیں۔ میں بولوں گا، میرے پاس ہے پورا ڈیٹا، میرے پاس موجود ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے لیے الگ اور تمہارے لیے الگ، نہیں کاٹنا تو نہیں کاٹنا۔ پھر بڑے بڑے کمپنیاں جو چل رہے ہیں، یہ کس کی چل رہی ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے مسلمان اگر کاٹتا ہے تو بانٹتا نہیں، کیونکہ یہ بانٹنے والی چیز نہیں، بانٹیں گے تو بھی ہنگامہ ہوگا، اس لیے مسلمان بانٹتا نہیں اس چیز کو۔ اور جن کمپنیوں کو تم نے اجازت دے رکھا ہے، ان کمپنیوں کی آمدنی سے تمہارے گھروں کے چولہے سلگتے ہیں، تمہارے عیش کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، تمہاری نسلوں کی عیش پوری ہوتی ہے۔ راجنیتی کو کہاں کہاں تک لے کر آ گئے، زبانوں میں حکومتیں لے کر آ گئے، یہ زبان ہو تو یہ زبان ہو تو یہ، اور کچھ بھولے بھالے بھی ایسے لوگوں کے داؤ فریب میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد ملک کا ماحول خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اتنے بھولے ہیں، ان کو یوز کر کے یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں راج کر رہے ہیں، اے سیوں میں رہتے ہیں، گیس مہنگا بھی ہو جائے ان کے دسترخوانوں میں زبردست آ جاتا ہے، ان کے بستریں گرم ہوتی رہتی ہیں، ان کے گھر کے نسل در نسل عیش کرتے ہیں، اور پیسے اتنے پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ کتنی پیڑھیاں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن یہی لوگ بھڑکا کر غریبوں کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ غریب لوگ ان کے جذبات میں آ بھی جاتے ہیں۔ میں بارہا یہی دعا اندر بھی کرتا ہوں، باہر بھی کرتا ہوں، اللہ ہمارے ملک کو اور ملک کے ایک ایک واسی کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر وہ میں جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہیں کہیں الیکشن ہوتا ہے، نتیجے نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان نتیجوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، سن لیجئے، 3 جمعہ پہلے ہمارے ریاست میں کچھ ہونے والے حالات کا میں نے مسلمانوں کو ایک مشورہ دیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد نہیں آپ لوگ، وہ بھی میری بات کہیں کو یاد رکھیں گے آپ؟ بیکار بات کرتا ہوں میں۔ 2 جمعہ پہلے میں، عبدالواحد صاحب نوٹ کریں آپ، میں نے کہا تھا نہیں، کچھ پارٹیاں مسلمانوں کے احساس کو کمزور کرتی جا رہی ہیں، اور مسلمان بھی ان کے باتوں میں آ کر احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ ہمارے لیے اس ملک میں کوئی پارٹی نہیں ہے۔ اسی لیے اس پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے تم ہو، بولے ہی وہ جملے کانا میں بھر کو گرلے کو ہی۔ ریاست سے لے کو پورے ملک میں اس پارٹی کے کچھ لوگ بولے، آپ بولیں گے کہ حضرت جمعے میں یہ باتیں کہیں کو، جمعہ ہے جگانے کے لیے،
شروع میں پونا گھنٹہ تقریباً میں فضائل پر بات کیا ہوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. جمعے کے بیان کا مقصد ان احمقوں سے زیادہ اللہ کے فضل سے ہمارے اساتذہ کے جوتیوں کے صدقے میں سمجھتا ہوں. جمعے کا مقصد صرف فضائل بیان کرنا نہیں، امت کو جگانا جمعے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. جو کچھ ہے الحمدللہ اس قوم کے اندر تھوڑی بہت پکڑ ہے اس وقت، گزرا ہوا زمانہ نہیں. اس وقت بھی اگر امت کے اندر تھوڑی بہت پکڑ ہے، رب کعبہ کی قسم انہی جمعہ کے بیانات کا صدقہ ہے جو سارے عالم میں حضرات علماء دے رہے ہیں. ارے عالم میں علماء دے رہے ہیں. 2 جمعہ پہلے میں نے ہماری ریاست کے سیاسی حالات کو سامنے رکھ کر میں نے کہا تھا کہ جاگ جاؤ مسلمانوں، یہ کمزور احساس کا خاتمہ کرو کہ ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہیں. ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہیں. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم ہیں تو مسلمان ہیں، ہم نہیں تو مسلمان نہیں، میں نے ان کو کئی مرتبہ کرارا جواب دیا، تم ہیں تو ہم نہیں، ہم ہیں تو تم، ہم نہیں تو تم نہیں. ابھی بھی وقت ہے، سمجھوتا کرنے کا کر لے، ورنہ ہم اس پیغمبر کے غلام ہیں جو حکومتوں سے ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. حالات کس دور میں مسلمانوں پر نہیں آئے، آل رسول پر کربلا میں حالات آ گئے. آل رسول پر حالات سے مت ڈراؤ. آل رسول اس نواسے پر حالات آ گئے جو نواسا پیغمبر کے کاندھوں پہ کھیلتا تھا. حالات سے ہم کو مت ڈراؤ. اس نواسے پر حالات آ گئے جس نواسے کی فکر کرتے ہوئے پیارے آقا دوران خطبہ منبر سے اتر کر سنبھالتے ہیں. یہ تو نواسے رسول کی بات کہہ رہا ہوں، خود پیغمبر پر کیا مکے میں حالات نہیں آئے؟ اس قوم کی پہچان ہی کیا حالات کے تناظر میں ابھر کر زمانے کو دکھانا ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہ تاریخ میں اسلام کے اوپر حالات آئے اور اسلام ابھر کر دکھایا. حالات سے مت ڈراؤ. ایک بہت اہم بات بتانا ہے مجھے آپ کو. جاگو مسلمانوں، ریاست کے مسلمانوں سے بھی کہتا چاہتا ہوں، ملک کے مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دوسرے اس طبقات کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن طبقات کے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے. کہنے والا صحیح ہے تو ساتھ دو، ورنہ خود بڑے بن کر اٹھو. نیتیں صاف ہو، ارادے صاف ہو، حوصلے اگر بلند ہو، خدا کی مدد ضرور آئے گی. خدا کی مدد ضرور آئے گی. میں نے 2 جمعہ پہلے اس سے پہلے بھی جواب دیا تھا. کیا کسی سے ہم نہیں، ہم سے بہت کچھ ہے سب. چلو مان لیے کہ ہماری تعداد بقدر نمک ہے، ایسے تو نہیں. لوگ بولتے ہی نا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہماری تعداد بقدر نمک ہے، لیکن یاد رکھنا 1 من کی بریانی بنے
ہر مسالہ اس کے اندر موجود ہو، نمک نہ ہو تو ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اترے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ہر قسم کے لوگ تمہارے اندر ہو، تمہارے بیچ اگر ہم غلامان محمد نہ ہو تم ہضم بھی نہیں ہوگے۔ اسی لیے میں نے کہا مسلمان ہمت کریں، اپنا ایک پلیٹ فارم بنائے۔ تمل ناڈو میں کسی کی طرفداری میں بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے حوصلے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں۔ مارنا منجے لے لگو جا کو فلم انڈسٹری سے جوڑ ڈال کو، میری خطابت کے لیے مصیبت بنونے کو کرتے صاحب۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے آپس میں دشمنی کرے تو انہیں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کو پڑتا سو، لیکن جب وہی دشمنی علماء سے ہوتی نا، قوم میں سے بعض لوگ ہاتھ دھو کو نہیں پڑھتے، پورا نہا کو آ کو پڑھتے۔ دیکھ رہے جمعے کے خطبے میں مولانا وجے کے بارے میں بولے، کتنے نہیں اس کے فلمیں دیکھے رہیں گے۔ یہ نتیجہ نکالتا گھگو، ہم نہ اتنا وقت رہتا تو اتنے باتیں یہاں کرتے، اتنا وقت رہتا تو اتنے باتیں مطالعہ کر لگا کو نہیں کرتے بابا۔ ہمارا اپنا ذاتی وقت بھی ہمارے آخرت کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے قربان کر لے کر جا رہی ہم لگا۔ الحمدللہ، یہ میری بات نہیں، تمام علماء کی بات بتا رہا ہوں۔ سو حوصلے بلند رکھو۔ تمل ناڈو کا ایک ایکٹر دیکھنے میں اتنا کون سا بھی من وہ جا کو اسے سنا ڈالنا چاہتے ہیں، بیٹھتے ہی میرے اوپر کس فٹ کر ڈالنا ہونے، اتنا کوئی تجربے والا بھی نہیں ہے نا، اس کی اپنی دنیا، اپنا ایک لائن اس کا، وہ لائن اسلام کبھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے دھرم کی بات، ناچنا پسند کرتا کا اسلام؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہے بابا، اسلام ناچنا پسند کر رہا ہے؟ پھر بولو ناچنا پسند کرتا۔ میرے پاس ابھی فوٹو ہے، اٹھا کو دکھاؤں کیا؟ نکاح کے دن ابھی بیوی سے ملیا نہیں، بے شرم اسٹیج میں جورو کے ساتھ ناچ رہا۔ اس کے اوپر عذاب آنا کہ نہیں آنا؟ ناچنا جائز نہیں پھر بھی قوم ناچ رہی ہے، گانا جائز نہیں پھر بھی قوم گا رہی۔ عارض گئی تو دعا دے کو بھیج رہے، بولے تو بابول کی دعائیں لے رہے، تو کیا مر گا؟ کام بابول کو تلاش کر کو، اسے خبر سے اٹھا لگا کو، میری بیٹی جا رہی ہے با دعا کر بول کو، اس سے رکھنے تو باوا تو دعا کر، اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کر۔ چل رہا ہے آج اس کے واسطے ہمیں یہ حالت میں انسو ایک اللہ کو راضی کر لیتے، ہمارے سر کی ٹوپیوں کو خدا تاج بنا دیتا۔ ایک اللہ کو راضی کر لیتے، وقتی طور پر خدا کو بھی دھوکہ دینے کے لیے ہمیں میدان میں اترے ہیں۔ وہ پار پروردگار کا رحم ہے، سب کچھ جان کر بھی وقتی طور پر بھی آ جاتا ہے تو معاف کر کے خوش کر دیتا ہے۔ انہیں جانتا، اول بھی جانتا، بعد بھی جانتا، توبے کو بھی جانتا، معافی کو بھی جانتا، پھر بھی اگر وقتی طور پر اللہ معاف کر لے بول کر بولے تو انہیں جانتا، چونکہ مصیبت ہے بول کو معافی منگ رہا ہے، سو انہیں مصیبت کلیئر ہوتے ہی پھر آ جاتا لائن میں، انہیں جاننے کے باوجود بھی اس وقت اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کا مسئلہ حل کر رہا ہے بولے تو یہ ہماری ولایت نہیں، پیارے آقا کا چہرہ ہے، یہ پیارے آقا کا چہرہ ہے یہ۔ ورنہ آج ہمیں جو ہی نا، ایک کام کرو، تم لگا کھانا گنا کھا لکا کو بیٹھو، ہر جمعہ بیٹھ جا تمہیں۔ موزن صاحب بار بار گھور رہی، ڈر ہو رہا، چھوٹا مذاق کر لیا، سو سمجھ بھی آئی بات کہاں سے۔ ایک اس کا لائن، اس کی لائن، اس کے مذہب میں شاید جائز ہوگا، وہ الگ چیز ہے، وہ تو اپنے اس لائن کی افتتاح بھی اپنے منتروں سے کرتے ہیں۔ ہے کوئی ماں کا لال جو فلمی انڈسٹری میں اترنے کے بعد
اپنے فلم کے آغاز میں قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ ہمارا دھرم، سمجھ میں آئی بات؟ ان لگا کرتے ہیں. کوئی مسلمان فلمی ہسٹری میں اتر ہی گیا، آج کل تو اتر رہے نا سبھی. اتر جانے کے بعد اپنا پورا فلم بنانے کے بعد فلم شروع کرتے وقت اسکرین میں مکہ مدینہ ڈال کر برکت لے کو فلم شروع کرے. ہے کوئی ماں کا لال ایسا کوئی ہے؟ غلط راستہ ہے انہیں اس کے راستے پر وہ نہیں. لیکن اس کے حوصلے کی بات بتا رہا ہوں میں. سیاسی میدان میں نومولود بچہ کہتا تمہیں نپل دھلنے کو پھر کو. سیاسی میدان میں بچہ حالات کو دیکھا، ہمت کر کے میدان میں اترا. بڑے بڑے سیاسی مگروں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں کیا. اتفاق سے رزلٹ کے دن میں ہوں تمل ناڈو میں کرناٹک والا، کرناٹک میں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن تمل ناڈو باپ دادا کی شادی کو گیا تھا. وہاں آدمیاں کے باتیں سنیا تو ایک صاحب بولے جاؤ حضرت انہیں کھڑیا سو جگہ آتا نہیں ہونے کا. ان کو ان کی پارٹی سے محبت تھی. جیسے ہی 8 بجے گنتی شروع ہوئی تمام پارٹیوں کی بی پی ڈاؤن ہونے لگی. ایک بچہ نومولود سیاسی میدان کا حوصلہ پیدا کرتا ہے. اس کی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے. میں اس جملے کی پوری تائید کرتا ہوں. اس کی ایک سیاسی تقریر میرے پاس موجود ہے. اس نے کیا کہا؟ تمل ناڈو کے لوگوں کو، ہندو مسلمانوں کو، سب کو سامنے کھڑا کر کے کیا کہا؟ کسی پارٹی کو بھی زیادہ موقع مت دو. اچھی بات، الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. اس نے اپنے اسپیچ میں کیا کہا معلوم اکرم؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک جملہ پٹری بدل دیا. اس کی تقریر ایک جملہ. اس نے کہا کسی پارٹی کو بھی اس ملک میں ہو یا ریاست میں ہو لمبا موقع مت دو. اگر لمبا موقع دو گے قوم کی پارٹی خاندان کی پارٹی بن جائے گی. اور ایک جملہ ٹرن کر دیا. پارٹی صحیح ہے، ارادے صحیح ہیں، اللہ جانتا ہے. حوصلہ کر کے میدان میں اترا. کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ مسلمان ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے دامنا بھی نہیں دمہ پکڑ لے کر پھر لے کوئی. بعض لوگاں تو بعض لوگاں کی اتنی تعریف کرتے ہیں ابا بابا ثابت سب کچھ. ایسا معلوم ہوتا انہوں مرے تو شاید اس وقت ان کو بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا. چھوڑو جملہ سخت ہے. میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. آئندہ بھی کہوں گا کہ دامن ہی نہیں آج کل دمہ بھی پکڑتے ہیں. حوصلے بلند رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اخیر میں